مجھ سمیت کوئی زائرین آج یہ آخری رات ہے، اس کے بعد متصل ہو جائیں گے. 23 کو روانگی ہے. ایک طرف غدیر کا منظر بھی ہے، چند قدم پہ مباہلہ بھی ہے، اور آنکھوں میں وہ منظر بھی ہے کہ قبر حسین کی زیارت کا شرم حاصل ہو رہا ہے. بس تھوڑی سی گزارش ہے اس ملے دنیا بسم اللہ بابا زبرن علیہ السلام. پہلے میں اپنے بچوں اور نوجوانوں تک ایک گزارش پیش کروں کہ جب ہم وابستہ ہیں ذکر حسین سے، ذکر علی سے، تو معاشرے میں ہر تبدیل ہوتی ہوئی چیز پر نظر رکھا کریں. یہ بات غافل نہ رہا کریں. سازشوں پہ بھی نظر رکھا کریں، بے شک، اور جو کامیابیاں ہوتی ہیں اس پر بھی نظر رکھا کریں. کل تک یوم ولادت اور یوم شہادت سے ناشنا قوم ناشنا نہیں بلکہ حسد میں اور احساس سے محرومی میں دن کو ہی حرام قرار دے دینا کہ نہ یہ یوم منایا جائے. حرام اس لیے کہ آپ مناتے ہیں تو عظمتیں یاد آتی ہیں، فضیلتیں یاد آتی ہیں. ہم جب منانا چاہتے ہیں تو دامن میں کچھ ہے نہیں بیان کرنے کے لیے. چھوٹی روایتوں کی بے ساکیوں پر شخصیتوں کے معیار نہیں بنا کرتے. لیکن ایک بات ہے، اور کسی کا یوم ہلاکت پتہ چلے یا نہ پڑے، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جس سے منسلک ہو کر یوم وفات کنفرم ہو جائے. اور کوئی بھی دن ہو، ہمیں کمزور روایتیں ملتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ دن ہے یا نہیں. لیکن اگر کسی کی وفات اس دن آئے جس دن غدیر میں علی کو مولا بنایا اس لیے کہ ہمارے کانوں میں آوازیں آتی ہیں کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو جو اپنی ہلاکت کی خبر خود دے رہا ہے. اچھا بزرگان گرامی، چلیے یہ تو ایک مرحلہ ہو گیا. اس کے بعد کل تک، پچھلے محرم تک جو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ بتائیے کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ یہ جلوس نکالنا، یہ احتجاج کرنا. اچھا بزرگان گرامی، ہمیں تو قرآن میں نہیں ملا، لیکن آپ نے ڈھونڈ نکالا کہ ریلی ضرور نکالنی چاہیے. اب یہ ریلی کا تصور اتنا تو مانتے ہیں کہ رسول کے دور میں رولے تو ہوتے تھے، ریلیاں نہیں ہوتی تھی. زبان کا سہارا لینا. اچھا اب ریلی کا مقصد کیا ہے جو مجھے سمجھ آئی. آپ بیٹھے، خواجہ مصطفیٰ صاحب بھی بیٹھے. دو صورتوں میں ریلی نکالی جاتی ہے، یا ہم آہنگی ظاہر کرنے کے لیے یا احتجاج ظاہر کرنے کے لیے. اب اگر کوئی 40 دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اپنے ہی دور حکومت میں شہید ہو جائے، فضیلت یہ نہیں 40 دن تک بھوکا پیاسا حصار میں آ گیا. میرا ساتھ دیجیے. جس دور میں یہ ہلاکت ہو رہی ہے، شہادت ہو رہی ہے، ہمارے یہاں تو شہادت اور ہلاکت میں فرق ہے. آپ کے یہاں ممکن ہے فرق نہ ہو. بزرگان گرامی، گھر سے سبزی لینے والا اگر نکل جائے اور اپنے ہی ہاتھوں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. بزرگان گرامی، تو جس کا جیسا معیار، ہمارے یہاں تو سید الشہداء کا معیار ہے، اس کے بعد شہادت کا معیار بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ان سخیوں نے ہمیں بتا دیا کہ من مات علی حب آل محمد، آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید بنا. تو اب یہ ریلی ہوتی ہے احتجاج. احتجاج کیا، میں
ابتدائی دنوں میں جب نئی نئی ملازمت ہوئی تھی تو میں لاہور میں مقیم تھا، تو مال روڈ پر اتوار کا دن تھا، تو میں نے دیکھا ٹریفک جام، اور وہاں ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں. وہاں ایک تقریر ہے، علامہ احسان ظہیر کا جلسہ تھا، اور کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے، میں نام سے آشنا نہیں. جو میں نے سنا وہ آپ کی خدمت کہ ہمارا ایک بہت بڑا نام، یعنی ایک بہت بڑی شخصیت وہ قتل کر دی گئی. ہم نے مال روڈ پر احتجاج اس لیے کیا ہے کہ جب تک قاتل گرفتار نہ ہو جائے ہمارا احتجاج جاری رہے گا. اپنا مرا ہے تو قاتل کی تلاش بھی ضروری اور طریقہ کار احتجاج بھی ضروری. بس بزرگان گرامی، وہی سے میں نے ایک جملہ سنا تھا کہ جب تک ہمارے قاتل گرفتار نہیں ہو جاتے ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، ہم مال روڈ پر آ کر بیٹھ جائیں گے. احتجاج جاری رہے گا جب تک قاتل گرفتار نہ ہو جائے. قاتل آج تک گرفتار نہیں ہوئے، احتجاج بھی ختم ہو گیا. یہی تو ہم گزارش کر رہے ہیں، ہمارے بھی 2 قاتل کو جب تک وہ گرفتار نہ ہو جائے. اچھا، احتجاج جس حکومت کے دور میں، جس دور حکومت میں یہ واقعہ ہو، آج بھی آپ مشاہدہ دیکھتے ہیں لاہور میں اتنے افراد مارے گئے، شہید ہیں، کہنے والے بھی شہید، مارنے والے بھی شہید. تو اب احتجاج کس سے ہے؟ احتجاج ہم سے آپ سے نہیں ہے. جو حاکم وقت ہے یا جس کا دور حکومت ہے اس پہ لعنت بھی بھیجی جا رہی ہے، اس سے برات کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے. ہم آپ کے ہم آواز ہو جائے، بس یہی اسی ریلی میں فیصلہ کر لیجئے اور ہماری طرح جملہ کہیے. ہم حسین کے غم میں احتجاج اس لیے کرتے ہیں کہ اس دور میں یزید حکمران تھا، اس کے دور حکومت میں نواسہ رسول قتل ہوا. ہم قتل کرنے والے پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، اس کے آباء و اجداد پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. بس اگر ہم سے طریقہ سیکھنا ہے، مجھے نہیں پتا، میں تاریخ کا آدمی نہیں ہوں کہ کس کا دور حکومت تھا جس میں یہ شہید ہوئے. بس اگر ریلی منا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ بھی کہیے جو اس قتل میں شریک ہے اس پر بھی لعنت اور اس کے آباء و اجداد پہ بھی لعنت. احتجاج اسی صورت میں ہوگی نا. احتجاج کا مقصد کیا کہ جو اس قتل میں شریک. اور میں بارہا گزارش کرتا ہوں، ہم سے سیکھ، قاتل کو تلاش کر کے لعنت نہ بھیجا کرے، لعنت بھیج دیا کرے. لعنت اپنے اہداف خود تلاش کر لیتی ہے. اور یہ ہم نے سیکھا بزرگان محترم کہ کم سے کم اس حق میں تو آ گئے کہ 4 دیواری میں احتجاج نہیں ہوتا. ٹریفک رکتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اتنے ارب روپے ضائع ہوتے ہیں، لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے. جس نے اپنے دور حکومت میں لوگوں کا وقت ضائع کیا اور میں بہت احتیاط کے ساتھ قاتل کا نام تلاش کیجیے، سبب تلاش کیجیے. چلے 1400 سال کے بعد خیال آیا، تلاش تو کریں. آپ کو نہیں ملے گا، نشانی ہم بتا دیتے ہیں، قاتل کی نشانی ہم بتا دیتے ہیں. اسی لیے رسول نے علی کی ولایت کا اعلان خانہ کعبہ کے سائے میں نہیں کیا. وہ جو مزمل مدثر رسول، وہ جو اپنے ساتھیوں کا خیال کرنے والا، بہت سے بزرگ اصحاب تھے. شمع رسالت کے پروانوں میں بہت سے ایسے تھے جو تھک جاتے تھے بزرگان گرامی، تو انہیں خانہ کعبہ کے سائے میں بٹھا کر آب زمزم کا جام پلا کر بتاتے. لیکن رسول نے یہ کام نہیں کیا. آئیے بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں. یا رسول اللہ، اتنا اہم اعلان کرنا تھا تو کعبے سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی. آواز آئے گی اگر میں نے کرنا ہوتا تو میں اپنا اختیار استعمال کرتا. جہاں جیسے حکم آیا ہے
یا علی یا علی. بہت سے میانہ روی اختیار کرنے والے بھی ہمارے دوست ہیں. شوق سے اتحاد کیجیے. کاروبار میں برکت کے لیے اتحاد بہت ضروری ہے بزرگان. کاروبار کوئی بھی بزنس ہو, کوئی بھی کاروبار ہو, سنت رسول ہے, اس میں ضرور اتحاد کا خیال رکھیں, اس لیے کہ آپ کا کلائنٹ متاثر نہ ہو. لیکن یاد رکھیں غدیر وہ مقام ہے جہاں رسول کو جو مزمل و مدثر ہے اس کو بھی پیغام دیتے ہوئے بقول ذکی حیدر اللہ نے ڈیو لیٹر لکھا ہے بائی نیم, بائی ڈیزگنیشن. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. ناصر عباس کا جملہ ہے, اس کا مطالعہ. اس نے کہا ہے میں قرآن میرے سر پہ رکھا, مجھے علم کے سائے میں کھڑا کر. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں قرآن میں سوائے اس آیت کے اور کہیں بلغ کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا. بلغ کا مطلب ہے تبلیغ کرو. تو آج جو در بدر تبلیغ کرتے ہیں, تبلیغی مجلسیں ہوتی ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, ان سے پوچھ تو لو کہ ہر چیز کو قرآن میں تلاش کرتے ہو. جس کی تبلیغ کا حکم آیا ہے وہ صرف غدیر میں ولایت علی کا اعلان ہے. بہت اچھے اپنوں کے لیے سب کے دو جملے آپ سنتے ہیں کہ علی کو بلند کیا, من کنت مولا فہذا علی مولا, یہی کافی ہے مومن کے سرور کے لیے. لیکن ایک خطبہ دیا نقوش عصمت میں, علامہ ذیشان جوادی صاحب نے اس خطبے کو نقل کیا. 7-8 صفحے کا خطبہ ہے, ترجمہ ہے. منور بھائی موجودگی کا فائدہ اٹھا. طویل خطبہ ہے, اس میں ایک مقام آتا. آج میں دوبارہ احتیاطاً دیکھ کے آیا ہوں کہ رسول فرماتے ہیں خطبہ غدیر جہاں دعائیں کمیل جھوم کے پڑھی جاتی ہے, جہاں اور بہت سی دعائیں ہیں, وہاں کبھی کوئی خطبہ غدیر بھی عربی لہجے میں جھوم کے پڑھے بزرگان. اس میں ایک مقام آتا ہے جہاں ختمی مرتبہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا گزارش کی, توجہ رکھیے گا بہت اہم, میں نے بارہا اللہ سے گزارش کی کہ یہاں مجھ سے اعلان نہ کروائیں. یہاں سے مراد ابھی تازہ حج کر کے آئے اصحاب باقبار کا مجمع, شم رسالت کے پروانوں نے شم رسالت کو گھیرا ہوا, دھوکہ نہ کھایا بھی. غدیر خطبہ غدیر کا جملہ کہ میں نے بارہا اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یہاں مجھ سے اعلان نہ کروائیں, یہاں دوست کم ہے منافق زیادہ ہے. غدیر پڑھتے ہوئے احتیاط کیا ہے, یہاں خطرہ زیادہ. واللہ یحسبک, اب یہ پوری تفصیل ہے. تو اللہ نے جواب دیا کہ نہیں, یہی تم اعلان کرو, اور تمہیں جو خطرہ ہے نا اعلان سے, اس سے گھبرانا نہیں, اللہ تمہیں بچائے گا. سنت رسول کیا ہے, غدیر کا اعلان کرتے ہوئے گھبرایا نہ کرو, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. رسول سے زیادہ مربت کس میں ہو, جو سراپا مربت. دشمنوں کا خیال کوڑا پھینکنے والے کی عیادت کرنا, یہ واقعات سنانے کے لیے نہیں ہوتی, عمل کرنے کے لیے ہوتی. اتنا خلق عظیم کا احترام کہ اس سے بڑھ کے مربت والا کوئی, یا رسول اللہ تھوڑی سی مربت کر جاتے, خیال کر لیتے. تب جواب کیا ہے کہ جب اللہ نے حکم ایسا دیا کہ اگر وہ نہ پہنچایا جس کا حکم دیا جا چکا تھا, ترجمہ ایسے ہی, ابھی دیا نہیں گیا, جس کا پہلے حکم دیا گیا تھا وہ اب نہیں پہنچایا. اگر کوئی آرڈر دیا گیا ہو کہ یہ کمپلیشن ڈیٹ پر اس کا اعلان کرو, تو امپلیمنٹیشن وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جس دن آرڈر دیا گیا. سرکاری زبان پر سبحان اللہ کہ اس کا اظہار اس وقت کرنا with effect from immediate effect یا from the date of issuance. اس کا مطلب ہے جب حکم پہلے دیا گیا تو اب جتنا کار رسالت ہے اس حکم کے تابع ہے. اس لیے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نبوت جب جائے گا, اگر یہ نہ پہنچایا تو سارا کار رسالت بیکار. بزرگان گرامی, وہ جو ختم الانبیاء ہے اس
علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر رسول کا کوئی عمل نہیں رہتا تو امتی کا کیا عمل رہ جائے گا؟ اس کے بعد ایک جملہ، اس کے بعد اس خطبے کا ایک جملہ، ماشاءاللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اس کا خطبے کا جملہ ہے کہ رسول نے جو عمل کیا متفق علیہ، ہر کتابوں میں موجود ہے، شیعہ سنی متفق کتاب، کہ اتحاد کا شوق ضرور رکھیں لیکن جب غدیر بیان کرے تو رسول نے کسی مربت کا خیال نہیں رکھا، بیٹھ جاؤ۔ اب یہ پرانے ذاکرین جن لوگوں نے مولانا حسن نہروی صاحب کو سنا ہے، میں نے پڑھا ہے، میں سن نہیں سکا، منور بھائی نے سنا ہو، 2.5 گھنٹے انہوں نے غدیر پڑھی، اور کیا شیرینی زبان، نصیر اشتہادی سے آپ لوگ آشنا ہوں گے، ان کے بھی استاد نہروی صاحب، انہوں نے ایک منظر کشی، زیدی صاحب نے غدیر پڑھی، ایک جملے میں کہی 1.25 گھنٹے میں وہ شراب تیار ہوئی ہے، ولایت کی شراب جو اللہ پلا رہا ہے غدیر میں، 2.5 گھنٹے میں تیار کی ہے زیدی صاحب نے۔ اس میں 5 سب جام لو، 30 تولے فلاں چیز ملاؤ، پورے اعمال کا حساب رکھنا، 2.5 گھنٹے میں تیار کرنے بعد ایک جملہ کہا ہے بزرگان گرامی، میرے بچوں تک پہنچ۔ اس کے بعد کہا کس سے خطاب کیا، وہ جو 1 لاکھ کا مجمع تھا، کہا دیکھو شراب میں نے بنا دی ہے لیکن یاد رکھنا سن کے پی نہ جانا، سن کے پی نہ جانا، خیال رکھنا یہ دیسی شراب نہیں ہے، خالص ولایت کی شراب۔ سمجھائے کون؟ اگر منور بھائی بتائیں کہ پہلے بچہ کہاں جا رہا ہے؟ ولایت پڑھنے۔ ابھی ولایت کہتے کس کو ہے؟ ہمارا قصور تو نہیں ہے، جو اچھی تعلیم لے کر آتا تھا ولایت، جو اچھی چیز ہے یہ ولایت کی بنی ہوئی ہے، دیسی اور ہوتا، ولایت کی بنی ہوئی اور چیز ہوتی ہے۔ ایسا فرماتے ہیں کہ یہ دیسی شراب نہیں ہے، یہ خالص ولایت کی شراب ہے۔ پورا غدیر نہیں پڑھنا، خطبہ، اس کے بعد رسول نے خطبہ دیا ہے، طویل خطبہ، اور اس کا اہتمام کیا، ایسے نہیں دیا خطبہ، شاید میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، خیمے کے دونوں دروازوں کو کھول کر کرسی رکھی درمیان، اپنا زرد امامہ علی کے سر پہ رکھا، صحاب غالباً جو میں اس کا نام دی، زرد رنگ کا امامہ علی کے، پتہ نہیں غدیر کا تعلق زرد سے کیوں، خوشی میں بھی زرد، چہرے بھی زرد، بزرگان گرامی۔ اب یہ اہتمام رسول نے کہا، خطبے کا جملہ سنیے، بس ایک ٹکڑا پیش کر کے خطبہ دیا غدیر کا سارا۔ اس کے بعد کہا کہ تم پر یہ واجب ہے کہ جو کچھ تم نے غدیر میں سنا، اللہ کا شکر ہے حدود کعبہ سے باہر لے گئے، ورنہ آوازیں گٹ مٹ ہو جاتی، اسے بھی کئی مناسک حج کی بھول بھلکیوں میں گزار دیا جاتا۔ چلتی ہوئی ریت پر اس لیے بٹھایا کہ جب جب تپش محسوس ہو، آرام و آسائش میں اے سی میں بیٹھی ہوئی کوئی باتیں بھول جاتا ہے، لیکن اگر کسی سے کوئی زخم وابستہ ہو، جوش کا شعر ہے، جوش کا ایک شعر ہے، جوش ولی آبادی، ملانے والے اس کے تانے بانے ملا لیں، غزل کا شعر، ملن بھائی، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا، جوش ہے بزرگ، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا، دل کی چوٹوں نے کہیں چین سے رہنے نہ دیا۔ جو زخم لگا ہو نا بزرگان گرامی،
مجھے بھی تیزی سے گزرنا. جو کچھ غدیر میں بیان کیا, جو حاضر ہے وہ غائب کو بتائے. خطبہ غدیر کے جملے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو بتائے, جو والد ہے وہ ولد کو بتائے. شوق تبلیغ لے کر در بدر پھرنے والوں, دیکھ تو لو تبلیغ کہتے کس کو ہے. تبلیغ دو ہی سنہ میں ہوتی ہے, ہر زمانے میں جاری رہے, ہر نسل میں جاری رہے. جو حاضر ہے وہ غائب کو بتائے, جب غائب کو بتائیں گے وہ حاضر ہو جائے گا, اس میں ذمہ داری ہے وہ اگلے غائب کو بتائے. میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, استفادہ کر رہا ہوں. جو حاضر ہے وہ غائب کو بتائے, اور جس کے یہاں عقیدے کا جز ہے غائب, وہ اس وقت تک غدیر بیان کرتا رہے جب تک غائب حاضر نہ ہو جائے. اور جو والد ہے وہ ولد کو بتائے, نسلوں میں منتقل ہو. بچوں میں تہذیب نہ ہو تو بچوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی والدین کا گریبان پکڑا کر, اس لیے کہ اگر والدین میں تہذیب ہو تو بچوں میں آئی. اگر غدیر بچوں کو نہیں سکھایا تو یاد رکھو علی کا ولایت کا تعلق نسلوں کی طہارت سے ہے. استفادہ کرو. جب آپ کا بچہ, ماں جب تتلائی کی زبان میں یا علی سکھاتی اور بچہ جواب دے دے, چہرہ کھل اٹھتا ہے نا بزرگان گرامی. پھر ناصر عباس ہاتھ جوڑ کر اس کا ثواب اسے. ولایت علی کا تعلق باپ کی وراثت سے نہیں, ماں کی شرافت سے ہے. سبحان اللہ. ایک جملے میں سبحان اللہ. باپ کی وراثت سے نہیں, ماں کی شرافت سے. جو والد ہے وہ ولد کو بتائے, بس یہ کچھ اور. اب اہتمام کیا کیا, مبارکباد کیسے دے. خیمے کے دونوں دروازے کھول دی, کرسی رکھی, کہا یا علی بیٹھ جاؤ. کرسی کا جھگڑا, کرسی پر لڑنے والوں کو کیا پتا کہ کرسی تو غدیر میں رسول نے پیش کر دی تھی. یہ کہاں کہاں کی چوٹیں ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں. کرسی پہ بٹھایا, اس کے بعد سب کو حکم دیا اول سے آخر کہ لائن بناؤ. نئی نسل کو سمجھانے کے لیے آسان کہ لائن بناؤ اور مبارکباد دیتے ہوئے ادھر سے نکل جاؤ. یا رسول اللہ, ان میں بہت سے ایسے ہیں جو کل اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے. رسول نے کہا یہی تو بتا رہے ہیں, آج تم وہ ہو جسے لائن بنا کر علی کو مبارکباد دے رہے. ایک گزارش سن لیجیے. جی ظہرین آپ پڑھتی ہیں نا, میں نے اپنے بزرگوں سے سنا, ظہر کا وقت اور عصر کا وقت دونوں مل گئے. اس وقت بھی کچھ لوگ ہوں گے, یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو رہا, نماز اول وقت میں پڑھنا فضیلت کہاں ہوگا. تو رسول کو چاہیے تھا نا کہ اس وقت ظہر کی نماز پڑھا دیتے, لیکن ظہر کو عصر سے ملایا جسے ظہرین کہتے ہیں. ظہرین اور مغربین ہر کوئی نہیں پڑھتا جب تک علی کی ولایت پختہ نہ ہو. اس لیے کہ ظہرین یاد دلاتا. اور ایک دو اور مبارکباد. اس سے پہلے ایک اور منظر شاید پہلے ہی بیان کر چکا, مجھے بس غدیر تک محدود رہنا. جب اعلان کر چکے من کنت مولا فہذا علی المولا, اس پہ بڑی دقیق بڑی اہم گفتگو ہے کہ کائنات میں بس ایک علی, کسی ماں نے دوسرا علی پیدا نہیں کیا. لیکن اہتمام کیا کہ اس علی کو بھی دکھانے کے لیے سارے پالانوں کو اتار کر منبر بنا بلند ہو کر علی کو سب کے سامنے بلند کرنے کے بعد بھی فہذا کا لفظ استعمال کیا. کتنی احتیاط کی بزرگان. اگر کہتے تھے جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے, کسی ماں نے کوئی دوسرا علی پیدا کیا ہو تو شک ہوتا, لیکن جانتے ہیں کہ غیر تو مان جائیں گے, اپنوں کے دل کی کروٹیں بھی کہیں کہیں پلٹتی بھی نظر آئیں گی, اس لیے بلند کر کے کہا فہذا علی المولا. کئی کئی منظر ہیں, کئی منظر. علامہ حسن نونہروی صاحب اور حسن جارچوی صاحب دونوں نے غدیر کو اس انداز سے
کیا یہ سمجھیے کہ اگر میں اس وقت ممبر پر کسی بچے کو اٹھاؤں تو میرے جسم کا کچھ حصہ نظر آئے گا، کچھ چھپ جائے گا، لیکن اگر میں اپنے قد و قامت کے برابر کسی کو بلند کروں تو میرا پورا وجود اس کے پس منظر میں چلا جائے گا۔ جملے علی کو اٹھا کر اتنا بلند کیا کہ بغل کی سفیدی نظر آئی۔ بلند کرنے کے بعد جب مجمع کے سامنے آفتاب امامت آ گیا، اس پہ آفتاب رسالت چلا گیا، جب میں سورج چھپ گیا، چاند سامنے آیا، تب کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ اگر جب رسول نظر نہ آئے تو مولا پہ دھوکہ نہ کھانا، یہ مولا۔ اچھا بے گزان کا مسئلہ بھی میں نے شاید پہلے بھی گزارش کی تھی۔ جب اعلان ہو گیا علی ولی اللہ کا، تو یہ علی ولی اللہ کب نماز میں اذان میں شامل ہوا؟ حضور اذان میں مجھے پتہ نہیں شامل ہوا یا نہ شامل، لیکن خون میں غدیر کے دن شامل ہوا۔ اذان کو نماز میں نہ تلاش کریں، نسب میں تلاش کریں۔ سبحان اللہ، بس دو جملے۔ حج کر لیا، پاک و پاکیزہ ہو گئے، رسول کی معیت میں حج۔ اس کے بعد اذان کا وقت آیا، سرکاری مؤذن آگے بڑھا کہ میں ڈپیوٹڈ مؤذن ہوں، گلدستہ اذان پہ آیا، رسول نے ہٹا دیا، تم اذان نہیں دو۔ 1,24,000 افراد ہیں، کسے چنا؟ ابو ذر، تم اذان دو۔ اس لیے کہ آج اذان نہیں پہنچانا، آج علی کی ولایت پہنچانی ہے۔ علی کی ولایت وہ پہنچائے جو کائنات میں سب سے سچا ہو۔ ابو ذر سے کیوں اذان دلوائی گزرا؟ اس لیے کہ کہہ چکے ہیں کہ زمین نے ایسے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے ایسے آدمی پر سایہ نہیں کیا جو تم سے سچا ہو۔ ابو ذر، ہر ایک سے غدیر کا تقاضا نہ کیا کیجئے، دیکھ تو لے کہ سچ بولنا اس کے نسب میں ہے یا نہیں ہے۔ اعلان نہیں ہے، ابو ذر تم اذان دو۔ ابو ذر نے فخر محسوس کیا کہ آج علی ولی اللہ کا اعلان میری زبان سے ہو۔ قافلہ آگے چلا، مغرب کا وقت آیا، اذان کا وقت آیا۔ میرے چشم تصور کہتی بزرگان نے غدیر پڑھنے کی اجازت دی، سینہ ہم ٹھوک کر ابو ذر دوبارہ محراب پہ گئے کہ رسول نے مجھے اختیار دیا۔ اب جب پہنچے تو کہا ابو ذر تم ہٹ جاؤ، سلمان تم اذان دو۔ علی ولی اللہ پہلے ابو ذر سے کہلوایا، پھر سلمان سے کہلوایا۔ ہر ایک سے غدیر کا تقاضا نہ کیا کرے، اعلان ولایت کے لیے یا ابو ذر کا معیار چاہیے یا سلمان فارسی کا۔ اچھا دو باتیں اور ختم۔ اب یہ حاجی آئیں گے، اللہ کا شکر ہے اس دفعہ کوئی حادثہ نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو جدید میڈیا فوراً خبر پہنچ جاتی ہے، ٹیلی فون پر نظر آ جاتی ہے کیا حادثہ ہوا، وہاں کوئی ایسی بات ہوئی، سب کچھ ہوتے ہوئے ایئرپورٹ میں اترتے ہی پوچھیں گے اتنی دیر کیوں ہوئی؟ وہ فلائٹ لیٹ ہو گئی، سب کو پتا ہے فلائٹ لیٹ ہو، پتا ہے سب، لیکن پوچھیں گے کیا ہوا؟ دیکھیں یہ بنیادی نفسیات کا مسئلہ بہت خوب، بہت خوب، کہ جب حاجی پلٹتے ہیں تو سننا چاہتے ہیں بتاؤ کیا ہوا، کہ اس جدید زمانے کی نفسیات بتا رہا ہوں۔ اس زمانے میں جب کوئی رفتار نہیں ہے، اطلاع پہنچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ قافلہ 4 دن تاخیر سے پہنچا ہے، 4 دن رسول کی معیت میں۔ رسول جو آخری حج کر کے آئے، مجھے بتائیے مکے اور مدینے کی گلی، مکے کی گلیوں میں اور مدینے کی گلیوں میں یہ آوازیں نہیں ہوں گی، پوچھتے ہوں گے کیا ہوا؟ اپنوں نے بتایا جو اپنوں کے ساتھ ہوا تھا۔ سلمان سے پوچھا کیوں روکا؟ تمہیں پتا نہیں؟ علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ان کے چہرے کھل گئے، کھل اٹھے۔ دوسرے سے پوچھا کیوں روکا تھا؟ بس پتا نہیں کیا ہوا، بھائی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے مجھے جلتی ہوئی زمین پر بٹھا دیا، غدیر سے برسا منتقل ہوا۔
मासूम से भी निस्बत है कि करबला आयतुल्लाह खमैनी से पूछा गया कि आपने ये हुसैन का जो गम है इतनी एहतमाम से क्यों मना? कहते हमने गदीर मनाने में थोड़ी सी गफलत का मुजाहरा। अब ये गफलत किन लोगों से हुई बुजुर्गान मना? तो जो रखिएगा, बस एक जुमला है आपसे ज्यादा। ऐलान है अली की विलायत का और गदीर के मकाम पर हुआ, तो इसमें गफलत का तो जो रखिए उसके शायद एक गोशा किन लोगों ने गफलत, वो मुजरिम है कौन जो गदीर को छुपाते रहे? ये बात छुपाने। एक बात तो तय है कि जब गफलत कहा तो गफलत के मुर्तकिब को सजा भी मिलनी चाहिए। तो तलाश कीजिएगा कि किन लोगों ने गफलत का मुजाहरा किया। आज तक गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन एक अजीब करिश्मा, अली का जिक्र मजबूरी है, मोहब्बत करने वालों के लिए भी और बुग़्ज़ रखने वालों के लिए भी। इसीलिए पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर उन तलवारों का जिक्र नहीं किया जाता जो आज तक चमकती हुई हैं, जो आज तक तुर्की के अजायब खानों में मौजूद है, जिनसे इलाके फतह किए गए। वहां जब जिक्र होगा तो उस तलवार की जो मौलाए कायनात की तलवार है, और लफ्ज़ मौला कह के मैंने शायद कहीं गुजारिश की, आम पार्लियामेंट में जहां एक एक लफ्ज़ रिकॉर्ड हो रहा है वहां मौला भी कहा गया। खामोशी के दौर में अली की तलवार की तारीफ भी की गई। बड़े बड़े मजहब के चौधरी बैठे थे, किसी ने एतराज नहीं किया। तो जब आप पार्लियामेंट में एतराज नहीं कर सकते तो रसूल की पार्लियामेंट में एतराज करने का क्या हक है? बस बस थोड़ी सी ज़हमत। ज़ाहिरीन जा रहे हैं कुछ 23 को कुछ 26 को, इंशाअल्लाह आप उन्हें रुखसत भी करेंगे। थोड़ी सी इजाजत दीजिए, मैं उस रुखसत का तज़किरा करना चाहता हूँ। लेकिन करबला के बहुत से मसाइल, कहीं मासूमों की सनद और आयतुल्लाह खमैनी की अपनी किताब में करबला का हर मसाइल अपनी जगह है। जब खमैनी साहब से पूछा गया कि कौन सा मसाइल ऐसा है करबला के मसाइल में, कौन से मसाइल ऐसे हैं जिसमें आपका दिल ज्यादा चाहता है, वक्त का फकीह है बुजुर्गान गिरामी, क्या कहा कि मुझे रुखसत इमाम का मसाइल और मसाइल, अली अकबर के सीने पे पर्ची रखनी बहुत बड़ी मसाइल है। लेकिन जब अली अकबर की लाश आई है, माँ ने सजदा किया है, हुसैन के चेहरे की तरफ देखा है कि जवान बेटा शहीद हो गया लेकिन हुसैन का साया मौजूद है। तो जो बीमारी करबला, कासिम की लाश आई गठरी में, माँ ने सजदा किया लेकिन मुतमईन है मेरा कासिम कुर्बान हो गया, हुसैन का साया मौजूद है। 6 महीने के लिए असगर की लाश आई, रबाब की गोद उतर गई, रबाब ने अपना फिदिया पेश किया लेकिन मुतमईन है कि हमारे सर पे अभी हुसैन का साहिबान है। सब जुमले बुजुर्गान गिरामी। लेकिन जब रुखसत आखिर के लिए इमाम खैमे में आए, वो जो आखिरी मुहाफिज है ना, अब्बास की लाश आ गई, अलमदार लश्कर चला गया, अली अकबर ने बर्ची खाई, शबीह पैगंबर चला गया, अली असगर गोद से गया, सब मसाइब है लेकिन बीबियां मुतमईन है। अभी सर पे हुसैन का साया है ना, 4 साल की सकीना मौजूद, क्या चचा चले गए, अली अकबर चले गए, लेकिन बाबा तो मौजूद है ना। और बुजुर्गान गिरामी, मसाइब की इंतहा कब है? जब हुसैन खैमे में आए। आगे क्या कहा? आगे क्या कहा? ज़ैनब मेरा सलाम आखिर कबूल हो, उम्मे कुलसूम मेरा सलाम आखिर कबूल हो, सकीना मेरा सलाम आखिर कबूल हो, ऐ मेरी माँ की कनीज फिजा मेरा सलाम आखिर कबूल हो। वो जो सहमी हुई बीवियां थी ना, एक दफा हुसैन के चेहरे की तरफ देखा, हमसे आखिरी सहारा छीना।
کے لیے آئے. اس کے بعد ایک عجیب عمل ہوا. کیا کہا؟ بہن زینب مجھے کوئی پوشیدہ لباس لا. پوشیدہ لباس آیا. حسین نے زینب کے سامنے اس لباس کے مزید ٹکڑے کیے. پہلے اسے زیب تن کیا, اس کے بعد دوسرا لباس پہنا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کل ہمارے لاشیں باہر ہو گئے, لباس چھن جائے گا, یہ پوشیدہ لباس. چار مصروں میں شہزادی زینب کی کیفیت بیان کی ہے. چار مصروں میں بیان کی. جب حسین نے یہ لباس مانگا ہوگا نا, شاید نے چار مصروں میں کہا ہے رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا, رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا, پانی پایا تو ہر ایک تشنا وطن یاد آیا, لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب, بھائی کی لاش میں پوچھی تو کفن یاد. رخصت امام پورے مسائل کی پڑھنے میں نکالے جا. جب یہ منظر قریب آیا ایک دفعہ زینب نے آواز دی بھیا حسین ذرا کرسی پہ بیٹھ جا. کرسی پہ بیٹھے, زینب آگے بڑھی, گردن سے کپڑا ہٹا کر زینب نے بوسہ دینا شروع کیا. بہن کیا کر رہی ہو؟ اماں کی وصیت ہے, اماں کی وصیت ہے, اس گردن پہ خنجر چلے گا, زینب میری جانب سے بوسہ دینا. خیمے کا منظر ہے بزرگان گرامی. رخصت امام تصور میں لائیے جو ظاہر کربلا جا رہے ہیں, پروردگار ان کی زیارتوں کو قبول کر, جو دل میں حسرتیں ہیں رخصت امام میں دعا کیجیے آپ کو بھی وہ منظر دکھائے جہاں سے 72 خیزر سے قتل گاہ نظر آ رہی ہے, قیام گاہ حسینی سے زینبیہ نظر آ رہی ہے, جہاں سے مقام علی اکبر نظر آ رہا ہے. اب جو یہ وصیت پوری کی نا, حسین کو کچھ خیال آیا. حسین کھڑے ہوئے, زینب اپنے بازوؤں سے رضا ہٹاؤ, اپنے بازوؤں سے رضا ہٹاؤ. زینب نے رضا ہٹائی. حسین نے کیا کیا؟ کبھی دائیں بازو پہ بوسہ دیا, کبھی بائیں بازو پہ. بھیا کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی وصیت ہے, ان بازوؤں میں دعا کیجیے. جن مرحوموں کی دعا کے لیے کہا ہے ان کو درجات عالی عطا فرمائے, جن کی صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کو صحت عطا فرمائے. رخصت امام کا وہ آخری منظر جب خیمے سے باہر نکلے ہیں نا, باہر نکلے, بیٹی کو رخصت کیا, بہن کو رخصت کیا. عجیب منظر بزرگان گرامی. ذرا قیام گاہ کے حالات کا جائزہ لیجیے. سکینہ کو رخصت کیا, زینب کے حوالے کیا, مطمئن ہو کہ حسین نکلے کہ میں نے سب کو خدا حافظ کہہ دیا. جب پہنچے نا ذوالجلال کے قریب, کیا دیکھا ذوالجلال سر جھکائے کھڑا, حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے, حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. حسین نے باہیں کا درمیان, ذوالجلال میں جانتا ہوں صبح سے تو لاشیں اٹھا رہا ہے, تھوڑی سی زحمت اور مجھے قتل گاہ تک چھوڑا. ارے مقتل کے جملے, یہ جملہ سنا. ذوالجلال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ذوالجلال نے اشارہ کیا قدموں کی جانب. حسین نیچے اترے, کیا دیکھا؟ قدموں سے سکینہ نکلی ہوئی ہے اور کیا رہی ہے, ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جانا. تمام کر کے بس ایک منظر بزرگان گرامی, اس حسب وفادار کا تذکرہ حسین کو لے گیا نا مقتل گاہ تک. عجیب جملہ امیر مختار نے جب قاتلان حسین کو گرفتار کیا, ان میں حرملہ گرفتار ہو کر آیا. پوچھا حرملہ کیا ظلم کیا؟ کہا میں نے 3 تیر چلائے ہیں. 2 تیروں کے تذکرے کے بعد تیسرا تیر کب بتایا؟ تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین نہ گھوڑے کی زین پہ تھے زمین پہ تھے. سخت جملے, حسین اس طرف گرتے لیکن زمین پہ نہ آتے, تیروں اور نیزوں پہ آ جاتے ہیں. حرملہ کہتا ہے مجھے حکم دیا حسین کو زمین پر گراؤ. میں نے کمان میں تیر جوڑا, میں نے ذوالجلال کے گر چکر لگایا. مجھے حسین کے جسم پر کئی جگہ نظر نہیں آیا.
شکریہ کو اپنے بار کا ہمیشہ لطف قبول کرتا پروردگار تجھے آنسوؤں کا واسطہ بیمار ہونے شفائے کام رہا جاتا اگر ازاک والدہ اور وجہ پروردگار جو بیمار ہے بیماری کربلا کا صدقہ انہیں صحت کام لو جو زائد جا چکی ہے جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں جب آپ خیام گئے حسینی بھی جائیں گے تو فوراً بہن کا خیمہ نظر آئے گا اوروں کا خیمہ نظر آئے گا کونے میں آپ کو خیمہ نظر آئے گا یہ سید سجاد کا خیمہ ہے جہاں بیمار غشی کے عالم میں لکھا جب وہاں جائیں اس دروازے پہ ہاتھ رکھ کر بیماروں کے لیے ضرور پروردگار بیماری کربلا کا واسطہ تمام بیماروں کو شفائے کامل قرض سے نجات دلا پروردگار کی واسطہ محمد والے محمد کا جو جا رہے ہیں ان کی زیارتوں کو قبول فرما اور جو آنسوؤں میں حسرتیں اور تمناؤں کے ساتھ ہمیں رخصت کریں گے ابو الحوائج کے بیٹے یا ابو الفضل العباس واسطہ ہے سکینہ بنت حسین کا کوئی مومن قبر حسین کی زیارت سے محروم واسطہ محمد والے محمد دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے ایام اعزا شروع ہونے والی پروردگار ہمارے عزاداروں کی محافظت فرمائے جو اس ماں کا واسطہ جو ہر عزادار کے ساتھ ساتھ حسین کا ماتم کرتی ہے اس مادر حسین کا واسطہ ان کی محافظت فرمائے پروردگار جو مرحومین ہیں خصوصاً صاحب خانہ سے متعلقین ایسے نبی صاحب سے متعلقین جو مرحومین ہیں بادر صاحب کی بھانجی اور جو مرحومین پروردگار ان سب کو درجات عالیہ عطا فرما ان کی مغفرت فرما جوار جناب سیدہ عطا فرما علماء کرام کا برابر بین صاحب اور اس قبیل کے جو لوگ جو ہماری تربیت کرتے ہیں پروردگار ان کا قادر ہمارے سلوک تمام لوگوں کی مغفرت فرما ایک دفعہ سورہ کا ان دفعہ سورہ اخلاص جملہ مرتبہ کے ساتھ